تھمبنیل سے آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ میرے ساتھ عمران اسماعیل ہیں، تحریک انصاف کے بانی رکن اور سابق گورنر سندھ۔ عمران اسماعیل عمران خان کے بہت قریبی ساتھی تصور کیے جاتے تھے اور کراچی سے پہلے پی ٹی آئی کے نوجوان کارکن تھے۔ مشہور زمانہ 9 مئی کے بعد گرفتار ہوئے اور رہائی کے بعد پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کی طرح انہوں نے بھی پارٹی کو چھوڑ دیا، سیاست کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے لیکن اپنے انداز میں۔ ویلکم ان ایف آئی آر۔ کہاں غائب ہیں؟ ہم تو سمجھے آپ ملک سے باہر چلے گئے۔ نہیں، ملک سے باہر تو وہ گئے جنہیں جانا نصیب ہوا، ہم تو ای سی ایل والے لوگ ہیں، ہمیں تو یعنی آپ کی جب گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد آپ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے سے ڈال دیا، اس سے پہلے سے ڈالا ہوا، یہ گرفتاری بعد میں ہوئی۔ تو جب آپ گرفتاری کے بعد مفروری کاٹ رہے تھے جب ڈال دیا گیا تھا، اچھا جب آپ گرفتار ہوئے اس کے بعد جب رہائی عمل میں آئی مئی 2023، پارٹی چھوڑ دی یا چھڑوا دی گئی؟ نہیں، ظاہر ہے اپنی مرضی سے تو کسی نے بھی نہیں چھوڑی۔ میں کسی ایک آدمی کو نہیں جانتا جس نے اپنی مرضی سے پارٹی چھوڑی ہو۔ سب لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، کوئی کم پرانے تھے، کوئی زیادہ پرانے تھے، لیکن جن نے بھی پارٹی چھوڑی، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ علی زیدی ہوں، فواد چودھری ہوں، ہمارے جو سارا گروپ تھا، تو کسی ایک نے بھی اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی۔ تو جن لوگوں نے پارٹی نہیں چھوڑی وہ آج عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ہیں، اعتماد کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، آپ کو کوئی پچھتاوا، یہ دکھ ہے؟ نہیں، دکھ تو ہے، بالکل ہے، لیکن فہیم دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ یہ بڑا ٹیکنیکل ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، جنہوں نے نہیں چھوڑی اور جو اپنے سٹینڈ پہ کھڑے رہے وہ جیل میں ہیں عمران خان کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پارٹی کے فیسز ہیں وہ سب سے خراب کام وہی کر رہے ہیں، وہ 2 نمبر کام جس کو کہہ لیں گے، وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہے، وہ مینیج بھی ہیں، اور وہ دکھاوے کے لیے اور دکھاوے کے لیے عمران خان کے ساتھ بھی ہیں۔ وہ ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ وہ کبھی موٹر سائیکل پہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں لڑکیوں کی طرح، کبھی موٹر سائیکل پہ لڑکوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے جیسے ہو جاتے ہیں۔ سو ناٹ آل بٹ موسٹ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو عمران خان کے جو پیغامات ہیں یا عمران خان کے جو اپنی پارٹی کے لیے احکامات ہوتے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو ڈوجی سٹائل میں چلاتے ہیں کہ جی اچھا جی اب کہہ رہے ہیں بھوک ہڑتال کریں، اچھا جی بھوک ہڑتال کریں گے، بھوک ہڑتال کریں گے 3 سے 7۔ میں نے اس سے زیادہ مزاحیہ جملہ کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ ایک پارٹی جس کا لیڈر جیل میں ہو وہ اس کی رہائی کے لیے 3 سے 7 بجے تک بھوک ہڑتال کرے گی۔ یعنی گھر سے کھانا کھا آئیں، لنچ ونچ کر کے آئیں آرام سے، شام کی چائے پہ آپ سیکریفائز کر لیں، چلو واپس گھر جا کے کھانا پھر کھا لیجیے گا۔ اور وہ بھی نہیں کیا، چلو 3 سے 5 پہ ہی بیٹھ جاتے، وہ بھی نہیں کیا۔ سو نہ میں نے کوئی اڈیالہ کے باہر کوئی پروٹیسٹ دیکھا، نہ میں نے کوئی سیریس نیگوسیشنز ان کی طرف سے دیکھی، میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سو میں تو یہ انالائز کرنے میں بالکل 2 ٹوک انالیسس ہے میری کہ یہ ان لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، اور سب سے بڑا دھوکہ انہوں نے دیا جو آج پارٹی کے ساتھ چپٹے ہوں۔ میں آپ سے سوال تو یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے خود ہی اس کے اوپر تھوڑی بات کر لی کہ کیا یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان کو جیل سے باہر لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ انٹرسٹڈ ہیں باہر لانے کے لیے؟ سب کی لیڈری چمک رہی ہے عمران خان کی جیل میں جانے سے۔ جب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ وہ اینکرز بن گئے، وہ جا کے وہ یوٹیوب چینل کھول کے اپنا پروگرام کر رہے ہیں عمران خان کے نام پہ، لوگ محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت کرتے ہیں عمران خان سے۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان سے زیادہ پاپولر لیڈر نہیں ہے۔ سو دکان چلانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھیں، آپ عمران خان کی تعریف کریں، اور آپ پاک فوج کو گالیاں دیں، اور اس کے بعد آپ کا زبردست آپ کی ریٹنگ آ جائے گی۔ نہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا، نہ اس سے کوئی فوج کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس شخص کو فائدہ ہو رہا ہے جو یہ کام کر رہا ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کے۔ سارے کے سارے پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پہ امریکہ میں، انگلینڈ میں خاص طور سے ایسے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں پارٹی کی فائنینشلی، لیکن وہ کر بھی نہیں پا رہے ہیں، اکاؤنٹس بند ہیں، پارٹی کا سٹیٹس کیا ہے سب وہ نہیں پتا، بلے کا سمبل نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو وہ بلاتے ہیں ان کو کہ جی آپ آئیں، ہم آ کے بات کریں کہ جی عمران خان کا پروگرام بنے، جی آنے کے پیسے، جانے کے پیسے، ٹکٹ کے پیسے، ہوٹل کے پیسے، لاٹریاں نکلی ہوئی لوگوں کی۔ سو دے آر ناٹ ویری کین کہ عمران خان باہر آئے۔ عمران خان اگر ایسے بھی رہیں اندر
اور وہ ان کی دکانیں چلتی رہیں, ان کو عزت بھی ملتی رہے, یہ عمران خان کے ریپرزینٹیو بھی بنے رہیں, اس کے نام کا کھانا پینا بھی چلے. ٹھیک. تو جو اس وقت مذاکرات کی ہم ایک گونج دیکھ رہے ہیں, مذاکرات کسی حد تک جو ہے وہ ہو بھی رہے ہیں, ایک میز پر آ چکی ہے حکومت اور پی ٹی آئی, لیکن عمران خان جن کے حوالے سے الزام یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں, تو کیا اس الزام کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر مذاکرات کامیاب کرانا, کیونکہ جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے مذاکرات کامیاب ہونے. لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی, اور اس کے بیچ میں فائدہ ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے. سو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور آئس بریکنگ ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اقتدار میں آ جائیں, لیکن سب سے پہلے تو ان کی چھٹی ہوتی ہے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں, یہ فارغ ہوتے ہیں. اسٹریٹ پاور تو عمران خان کے پاس ہے, اور اگر ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو, اور بائی دا وے میں ایک بات کہوں کہ لوگ بڑا اس چیز کو برا مانتے ہیں کہ جی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بری بات تو نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ کرنا, ماضی میں تو انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. سر آپ مجھے بتائیں, کون سی جماعت ایسی ہے آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کیا؟ اس کو جورو کا غلام تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. آپ کے اپنی ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, اپنے خاندان میں, اپنے دوست یاروں میں اگر انڈرسٹینڈنگ آپ کی نہیں ہوگی تو آپ تو نہیں چل پائیں گے ان کے ساتھ. کوئی بھی, وہ آپ کے ساتھ نہیں چل پائیں گے, آپ ان کے ساتھ نہیں چل. سو انڈرسٹینڈنگ, کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا انسانی رشتوں میں بڑا ضروری ہے, اور یہی آپ کے کاروبار میں, آپ کی ازدواجی زندگی میں, آپ کے رشتوں میں, دوستی یاری میں ہوتا ہے. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں, جب تک ہم اقتدار میں تھے تب تک تو بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ تھی اور مثالی انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بمانگ دول اپنی ہر تقریر میں کہتے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. جب جنرل فیض ہوں یا جنرل باجوہ صاحب ہوں یا اور کوئی لوگ ہوں, بالکل آپ کے مدد کے لیے تیار تھے. پاکستان ہندوستان کی دوستی کرنے میں باجوہ صاحب بڑا کین رول پلے کرنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی بہتر انڈرسٹینڈنگ نیبرز کے ساتھ ہو جائے. مجھے ایک بار عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 آئیڈیاز جنرل باجوہ کے تھے جو بڑے مجھے, جن سے بہت فائدہ ہوا مجھے بھی اور ملک کو بھی, پولیٹیکلی بھی اور ملک کو بھی. تو ایک انہوں نے کہا کرتارپور بارڈر کا کھولنا, دیٹ واز جنرل باجواز آئیڈیا, اینڈ اٹ واز نائس آف ہم ٹو ایڈمٹ ان فرنٹ آف اس کہ یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے, لوگ مجھے اس کا کریڈٹ دیتے ہیں, بٹ دس واز باجوہ. اینڈ 2 واز ابھی نندن کو واپس کرنا. دونوں بڑے فیصلے تھے, اور ان کے یہ دونوں آئیڈیا جنرل باجوہ نے مجھے دیے, اینڈ آئی لائک دیم, میں نے ایگزیکیوٹ کیا. سو اور بڑا آسان تھا اس وقت ہندوستان کے ساتھ کوئی ایک قدم آگے بڑھنا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹینشن ختم ہو جاتی, لیکن ایز آف ہو جاتا ماحول, تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے. وہ آسان تھا اس لیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی ماحول میں بہتری آ جائے, کچھ ٹینشن میں کمی آ جائے, تو وہ آسان تھا اس وقت کرنا, بٹ انفارچونیٹلی ہوا نہیں. لیکن آج کی انڈرسٹینڈنگ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے, موجودہ قیادت اس کی ذمہ دار ہے, موجودہ قیادت آف پی ٹی آئی. آئی ووڈنٹ سے دیٹ. میں لیکن پی ٹی آئی میں جو ایک بہت بڑا پرابلم بھی ہے, اور ایک یعنی پی ٹی آئی کی طاقت بھی ہے سوشل میڈیا, اور وہ پی ٹی آئی کا ایک پرابلم بھی ہے. جو بات پی ٹی آئی نہیں کہنا چاہتی وہ سوشل میڈیا پہ لوگ خود سے اخذ کر کے کہہ دیتے ہیں. وہ کسی کے بارے میں, کسی شخص کے بارے میں ہو یا کسی ادارے کے بارے میں ہو, وہ خود ہی ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے. پی ٹی آئی کی غلطی یہ رہی ہے کہ انہوں نے ڈائریکشن نہیں دی. سوشل میڈیا کا جو ایک جن ہے نا, اس کو ایک ڈائریکشن اس کو مل جاتی ہے کہ جی یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ کرنا ہے, یہ کہنا ہے, یہ نہیں کہنا ہے. وہاں سے جو خاموشی ہوتی. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو حیدر مہدی ہیں یا عادل راجہ ہیں, اب ان کا کوئی لینا دینا پی ٹی آئی سے ہے ہی نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. اب یہ پی ٹی آئی کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اب ان کو انڈورسمنٹ کیسے مل رہی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو عادل راجہ کہہ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے.
لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ وہ آگ لگانے کے کام آتا ہے, وہ دیٹس فیول ٹو دا فائر. جب وہاں سے آگ لگتی ہے ظاہر ہے کہ دوریاں اور تلخیوں میں بدل جاتی ہیں اور مشکلات ہو جاتی ہیں. جس تلخی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تلخی پہلی بار پیدا کب ہوئی؟ یہ پیدا ہوئی جناب بزدار شریف کے معاملے پہ. باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ بزدار کو چینج کیا جائے اور خان صاحب ایڈمنٹ تھے کہ نہیں بزدار جو ہے وہ ان کی بہترین چوائس ہے. اور آپ بھی یہ بات شاید خان صاحب سے کر چکے تھے کہ بزدار کو کب تک ہم برداشت کریں گے. پارٹی میں بہت لوگوں نے یہ بات کی خان صاحب سے مجھ سمیت کہ جی بزدار جو ہے وہ انیویٹیبل ہے, اس کو ہٹانا. اور کئی بار خان صاحب تھوڑا بہت مان بھی جاتے تھے کہ اچھا دیکھتے ہیں, سوچتا ہوں ہٹاتے ہیں, کس کو لائے یہ وہ, یہاں تک کی بات ہوئی. پھر علیم خان کا بھی معاملہ ہوا کہ جی علیم خان کو لائے اور سارا کریں, لیکن بٹ فار سم ہاؤ وہ نہیں ہو پایا. اور وہاں سے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تلخی کہاں سے شروع ہوئی, تو تلخی میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری اطلاع نہیں ہے, میری جو انالیسس ہے, جو میں اتنا ساتھ تھا نزدیک تھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں سے بٹرنس کا آغاز ہوا. لیکن ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ جب باجوہ صاحب کے معاملے پر, ایکسٹینشن کے معاملے پہ, جب سپریم کورٹ نے لا امینڈمنٹ کا کہا کہ جی آپ اس کو امینڈ کریں, اس کے بعد آپ کر پائیں گے, تو اس وقت جو پی ایم ایل این نے ساتھ دیا تھا, کیونکہ وہ تو بہت برا بھلا کہتے تھے ان کو, پی ایم ایل این تو بہت برا بھلا کہتی تھی, لیکن جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے ساتھ دیا اور این بلاک پوری اسمبلی نے ووٹ دیا. ایسے ہی ہے, کسی میرا خیال ہے کسی ایک آدمی نے بھی اگینسٹ ووٹ نہیں دیا. جس نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا ہوگا وہ اس دن ووٹ دینے نہیں آیا ہوگا, باقی اس کے علاوہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا. رضا ربانی. تو وہاں سے دیٹ شوڈ ہیو بین این آئی اوپنر فار اس کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے, اس کو چیک تو کریں. اور میں نے کہا دفعہ خان صاحب سے کہا بھی کہ خان صاحب یہ اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح, بات تو کریں کہ انہوں نے کیسے ووٹ دیا, یہ کیا چیز ایسی طے ہوگی. نواز شریف میں ایسا کون سا حب الوطنی کا جذبہ راتوں رات جاگ گیا کہ انہوں نے وہ صبح اٹھ کے ووٹ کر دیا سب کو. لیکن وہ خان صاحب نے ٹوک اٹ ویری سیریسلی. وہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ جو بات ہو رہی ہے, باجوہ جو کہہ رہے ہیں, فیض جو کہہ رہے ہیں, تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہائنڈ سائڈ سے تو دیکھنا بڑا آسان ہے نا کہ جی یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت یہ واقعتاً ایک بڑا آئی اوپنر ہونا چاہیے تھا ہمارے لیے کہ یہ کیسے ہوا. تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں ڈیٹیریشن کی طرف مزید جاتی گئیں, اور پھر جو سب سے بڑا سمجھیں کہ ایک ویزیبل جو کریک آیا وہ جنرل ندیم کے اپوائنٹمنٹ پر آیا. ہوا یہ کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ جی, میں جب خان صاحب کو ملا تو یہ پھڈا بالکل آغاز ہی ہوا تھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے وہ آ گیا تھا, ٹویٹ آ گئی تھی کہ جی جنرل ندیم از نیکسٹ ڈی جی آئی ایس آئی. اور خان صاحب غصے میں تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میرا پروگیٹو ہے, میں لگاؤں گا. تو جب باجوہ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میری تو عمران خان سے بات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, اس سے اوکے. جب انہوں نے اوکے کہا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نوٹیفیکیشن نکالنا تھا. وہ ٹیکنیکلٹیز میں بات چلی گئی کہ جی ایسے ہونا چاہیے تھا, قانون ان کے ویسے ہونا چاہیے تھا, بٹ وہ دراڑ صاف نظر آ رہی تھی سامنے کہ دیر از اے کریک نا. نہیں, باجوہ صاحب اور خان صاحب کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی ندیم انجم کے معاملے پہ کہ انہیں لگانا ہے؟ ہوئی تھی. تو خان صاحب پھر کیوں اس کے اوپر جو ہے اس طرح سے ٹیسٹ آ رہے تھے؟ دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں بڑا کیجول بات ہوئی تھی. ہی کیم ٹو می اینڈ سیئنگ کہ جی ہم یہ اس کو جنرل ندیم انجم کو لگانا چاہتے ہیں ڈی جی آئی, تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو خان صاحب نے کہا نہیں مجھے کیا اعتراض ہو, سم تھنگ لائک اس طرح کی بات ہوئی. تو فارمل وہ جو ایک ہوتا ہے, مجھے اس وقت پتہ چلا کہ فارملی پرائم منسٹر آفس اپوائنٹمنٹ نکالتی ہے ان کی, یا اوکے دیتی ہے ان کے پروپوزل کے اوپر, اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. The process was not adopted. لیکن اس کے باوجود کوئی اتنا بڑا پھڈا اس میں بنانا نہیں تھا, کیونکہ جب میں خان صاحب کے پاس گیا جنرل فیض کے کہنے پہ, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ خان صاحب سے جا کے بات کریں کہ یہ جنرل ندیم کا معاملہ جو ہے یہ خراب ہو رہا ہے اور آپ ان کو اپوائنٹ کریں جنرل ندیم. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے ساتھ, مجھے کیوں یہ میسج آپ کے ذریعے بھجوایا گیا؟ جی. انہوں نے, میں تو کراچی میں تھا, گورنر تھا, تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ یار یہ اتنا مسئلہ پڑا ہوا ہے تو یہ تم کیوں نہیں اس میں بیچ میں پڑتے ہو. جنرل فیض کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے معاملے کو. جنرل فیض چاہتے تھے کہ جنرل ندیم کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے, ہو جائے, اور عمران خان نہیں چاہتے تھے اپوائنٹمنٹ.
خان صاحب یہ کہتے تھے کہ خیر جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جا کے بات کرو پرائم منسٹر سے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. میں جب پی ایم کے پاس گیا وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کیوں کہا ہے why don't you ask someone else جو اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں, میں دنیا سے دور ہوتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جنرل ندیم نے وہاں پہ کام کیا ہے ایز کور کمانڈر اور آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں اور آپ لوگوں نے مل کے کام کیا ہے, تو آپ جا کے ضرور خان صاحب کو بتائیں ان کے بارے میں کہ آپ نے کیسا ان کو پایا. از اے تھارو بریڈ فوجی, تو آپ جا کے ان سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ پروفیشنل آدمی ہیں اور آپ کو اس میں کوئی فرق نہیں لگے گا مجھ میں اور ان میں, اور ہم اس طرح سے ادارے کی طرح سے چلائیں گے. تو میں جب گیا خان صاحب کے پاس میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پرابلم یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ بڑی اچھی طرح طالبان کو جانتا ہے اور وہ وہاں پہ ہینڈلنگ کر رہا ہے چیزوں کی, تو یہ اس کے ہٹنے سے بہت گڑبڑ ہو جائے گی, تو اس کو کچھ عرصے 3 مہینے 4 مہینے ان کو یہاں چھوڑنا چاہیے. میں کہ جی تو فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور وہی معاملات جو ہوں گے یا کانٹیکٹس ہوں گے وہ ان کے حوالے کریں گے, اور یہ اس کو چلائیں گے, تو لہٰذا بات خرابی کی طرف جا رہی ہے تو نہ کریں. انہوں نے کہا اچھا میں اناؤنس کر دوں گا. تو دیٹ واز ویری ایزی ڈیسیجن یو نو وچ واز آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی جلدی مجھے یہ جواب مل جائے گا. میں نے کہا تو میں بتا دوں ان کو. انہوں نے کہا کہہ دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ جو کہہ رہے ہیں ہو جائے گا بٹ ڈیٹ میں خود ہی اناؤنس کروں. اس کے بعد انہوں نے میرے خیال ہے اگین اٹ ٹوک ہم لائک 10 days ٹو اناؤنس دس ڈسکشن کے بعد, اور اس 10 دن میں بہت زیادہ وہ اضطرابی کیفیت تھی باجوہ صاحب کی طرف سے, اور بقول ان کے فوج کے اندر بہت ایشوز تھے, مشہور ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں, کیا یہ پاسبل ہے؟ کس چیز میں وعدہ معاف گواہ بنے؟ یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ ایسا تھا آپ کی گورنمنٹ میں جس کی بنیاد پر جنرل فیض حمید کا اس وقت کوئی بھی بیان اگینسٹ عمران خان جا سکتا ہے؟ ڈی جی آئی جو ہے نا وہ بڑی توپ چیز ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اور بڑے اس کے پاس راز ہوتے ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, یعنی اس کے گورنمنٹ کے ڈوئنگس کے یا ان کے اپنے ادارے کے, اور ہر چیز کے اس کے پاس بڑے ویری امپورٹنٹ پرسن ڈی جی آئی. اس کا کورٹ مارشل ہونا پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ ہو رہا ہے, میں اف آئی ایم ناٹ رانگ. ایسے ہی ہے. اور یہ ان کا فوج کا اپنا اندر انٹرنل معاملہ ہے کہ وہ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز سم تھنگ اگینسٹ عمران خان. کوئی ایسی چیز ریڈیکل عمران خان کے اگینسٹ ہوگی کہ جس میں وہ آپ عمران خان کو پھانسی لگا دیں گے کہ جی اس نے بندے مروا دیے کہ کیا کیا. بندے مروا دیے سے ذرا میں ڈی چوک کے اوپر آتا ہوں. ڈی چوک کے حوالے سے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے درجنوں کارکن قتل کر دیے گئے. اب تو آج بھی سیاست میں ہیں, رابطے بھی ہیں آپ کے, کیا یہ ٹھیک ہے الزام؟ دیکھیں فہیم, اگر ایک جان بھی گئی ہے نا, میں نمبرز کو تو چھوڑ دیں, تو نمبرز بھی پہلے 400 تھے, پھر 200 ہو گئے, پھر 13 ہو گئے, پھر 22 ہو گئے, پھر کیا ہو, اگر ایک جان بھی گئی ہے نا وہ ناحق ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی شہری کا خون یا کسی بھی سپاہی کا خون یا کسی پولیس والے کا خون, کسی کا بھی خون ہو اس چیز کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بھی, تو میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے گھر میں یہ ہوا ہے. کیس پر کیس بنتے گئے عمران خان کے خلاف, انہیں جیل میں ڈال دیا گیا, لیکن آپ نے خود بھی ابھی کہا کہ ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر, پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آئی؟ دیکھیں اگر آج کی جو پوزیشن ہے, اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں تو عمران خان کے علاوہ تو کوئی نہیں جیتتا. یہ فیئر الیکشن کیسے ہوں گے فری اینڈ فیئر؟ بغیر انٹرونشن کے الیکشن ہو جائیں جیسے کہ پہلے ہوتے رہے. ظاہر ہے کہ 100% فری اینڈ فیئر تو نہیں ہوئے پاکستان میں کبھی بھی, 1971 میں بھی نہیں ہوا. میں خود حیران رہ گیا تھا آپ سے, یہ کیسے ہوا, کب ہوا؟ ہم امید پہ تو ہیں کہ کبھی دنیا میں ایسا, پاکستان میں ایسا ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے, فیئر الیکشن ہو جائیں, شفاف انتخابات. سن کے کان پک گئے, لیکن اس سسٹم کے بینیفیشری سبھی رہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جو الیکشن جیت کے آتا ہے یا جتوا کے لایا جاتا ہے وہ تو باندھتا ہے تعریفوں کے پل. جناب فہیم صدیقی سے بہتر آدمی تو مجھے کوئی زندگی میں ملا ہی نہیں, اس سے یہ کمال, محب الوطن, یہ ایسا ویسا.
اور جو اپوزیشن والا ہوتا ہے اس کے منہ سے آپ کے لیے پھول جھڑتے ہیں فہیم صدیقی کے لیے. وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار فہیم صدیقی, ایسے ہی ہے. اکنامی کی برباد کرنے کا ذمہ دار فہیم صدیقی, یہ فہیم صدیقی ایسا, یہ فہیم صدیقی ویسا. اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور پھر جب اپوزیشن والے کی دوستی اگین ہو جاتی ہے تو پھر وہ گنگارا ہوتا ہے اور وہ پھر سب خراب ہو جاتا ہے. تو سیاستدان ایکچولی خود ذمہ دار ہیں یہ اس نہج پر لانے کے. یہ خود سارے مدد مانگتے ہیں جا کے بار بار اسٹیبلشمنٹ سے, یہ خود جا کے اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں سر رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر پاکستان میں پولیٹیشنز جو ہیں وہ مل بیٹھ کے آپس میں کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں, لانگ ٹرم سلوشن یا شارٹ ٹرم سلوشن کے جی کیسے ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے, کیسے ہم نے انتخابات کرانے ہیں, کس حد تک ہم نے احتجاج کی اجازت دینی ہے, کیوں ہم نے نہیں کرنا احتجاج, یہ کیوں کرنا ہے احتجاج, وہ ساری چیزیں وہ اکانومی کے اوپر کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں کہ جی جو بھی میری گورنمنٹ آئے آپ کی آئے یہ اکانومک پلان ہم نہیں چینج کریں گے تو کہیں معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو کوشش کی ماضی میں بھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کسی حد تک ہو جائیں, کچھ ہو جائے بات, لیکن عمران خان ہی منع کرتے رہے. عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی میں کبھی چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں. ایسے ہی ہے. تو اب آپ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور آپ نے ڈکلیئر بھی کر دیا ہے کہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کو بھی وہ کسی اور نام سے پہچانتے تھے, وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ, بہتر ہو گیا. سو آئی بلیو کہ شاید مشکل ہو لیکن کسی دن شاید پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھیں کوئی ایک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الائنس کر لیں لیکن کم از کم ملک کے مسائل پہ بیٹھ کے تو بات چیت تو شروع نکالا جا سکتا ہے. کوئی ایسی چیزیں تو ہوں گی جن کے اوپر ہم کامن انٹرسٹ ہوگا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے. کیا یہ کامن انٹرسٹ ہے؟ یا پی ایم ایل این کہتی ہے کہ نہیں بڑھنی چاہیے, پیپلز پارٹی کہتی ہے بڑھنی چاہیے, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی بند کر دینی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے. پی ٹی آئی کامن انٹرسٹ تو ہوں گے نا کہ ایجوکیشنل سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے. یہ ہم نے یو کے کا پلان اڈاپٹ کرنا ہے, ہم نے یو ایس کا پلان اڈاپٹ کرنا ہے, ہم نے جاپان کا کرنا ہے, کوئی تو ہوگا نا. تو اس طرح کی چیزوں پہ تو آپس میں بات کر لینا کہ جی ہم کسی کی حکومت آئے, کوئی رہے کوئی جائے, کوئی گر جائے کوئی اٹھ جائے, یہ چیزیں چینج نہیں کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بھی جیسے خود کہا کہ کوئی بھی اس بات پہ نہیں جائے گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, اس کے خلاف نہیں جائے گا. لیکن پی ٹی آئی نے تو سول نافرمانی کی تحریک کی بھی بات کی, پاکستانی زر مبادلہ نہ بھیجیں بیرون ملک سے, یہ بھی کہا. دیکھیں پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہے کچھ بھی کرنے کے. وہ روڈ پہ احتجاج نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ماریں گے بھی اور آپ نے چلانا بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کریں گے. وہ ناٹ دیٹ کہ آئی انڈورس اٹ کہ وہ یہ ساری چیز ہونی چاہیے کہ فوجی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں. کوئی فوجی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کرے گا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بڑی ان کو محبت ہے, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. کون لوگ فوج کی سب سے بڑی پروڈکٹ ہے ڈی ایچ اے, کر لیں بائیکاٹ, بیچیں گھر ڈی ایچ اے سے, چلیں گلشن اقبال چلتے ہیں. کوئی نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ ایسے ہی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چھوٹا موٹا اپنے انٹرسٹ میں لوگ کہہ دیں گے جی میں ٹھیک ہے یہ فوجی دودھ نہیں لوں گا, میں وہ فلانا دودھ کا ڈبہ لے لوں گا. 4 دن 6 دن وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ تو ہم نے کوک پیپسی کا بائیکاٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر سب معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگانے والی پی ٹی آئی یا عمران خان, انہوں نے بعد میں امریکی لابنگ فرم کے ذریعے لابنگ کی, اور آج عمران خان کی حمایت میں امریکہ سے ہی بیانات آ رہے ہیں. کیا امریکی دباؤ میں عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ دیکھیں تھوڑا سا کلچرل ڈفرینس ہے. امریکہ میں باقاعدہ لابنگ فرمز ہیں جو آپ کے لیے لابی کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلامی میں جا رہے ہیں. امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے اور ایک اس کی اپنی حیثیت ہے, وہ رکھتا ہے اپنا اثر و رسوخ. تو بے نظیر بھٹو نے بھی امریکن لابنگ فرم ہائر کی تھی اور بھی لوگ کرتے رہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی اپنا اس طرح کا کام وینچر کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ چاہتے ہیں کہ امریکن سینٹ میں آپ کے لیے آواز اٹھے, تو آپ وہاں اپنی لابنگ فرم کے تھرو آپ اپنی لابنگ کر سکتے ہیں. یہ لیگل ہے امریکہ میں, یہ پیسے انڈر دا ٹیبل نہیں دیے جاتے.
یہ جو ہمارے یہاں جیسے میں اس پہ کانسیپٹ تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ نعرہ تھا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، اور دوسری طرف امریکہ میں لابنگ کی جا رہی تھی امریکی فرم کی مدد سے. تو یہ جو سہیل وڑائچ کہتے ہیں یہ کوئی کھلا تضاد نہیں ہے؟ سہیل وڑائچ بھائی آج کل ہے کہاں، وہ پتہ نہیں ان کا کیا. جیو میں ہی ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. اچھا میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے، جو کچھ بھی اس وقت امریکہ کی جانب سے ہو رہا ہے، جس طرح کے بیانات ٹویٹس پہ آئے ہیں، اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی دباؤ پر عمران خان باہر آ جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے آج پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ پاپولر آدمی کون ہے؟ عمران خان. رچرڈ گرنل. اچھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ممبر ہو گئے وہ باقاعدہ. اور آپ کو پتہ ہے آج پی ایم ایل این کا سب سے بڑا وہ جو کہنا چاہیے دشمن کون ہے؟ وہ رچرڈ گرنل. یعنی میری تو عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کے اور وہ ٹویٹ کے ذریعے وہ رچرڈ گرنل کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، اور وہ ہی از انجوائنگ لائف بیکاز وہ تو اس کو کروڑوں کی اس کو فالوئنگ اور ٹویٹس مل رہے ہیں. تو وہ اینی ویز آپ کا جو سوال تھا نا، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ نہ عمران خان کو توقع ہے کہ وہ کوئی امریکن امداد آئے گی یا امریکن پریشر کے ذریعے عمران خان کو رہا کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے والا ہے. مجھے نہیں لگتا. مجھے جو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں اس کو 1.25 سال ہو گیا، وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور کوئی اس نے ایسی کوئی ہلکی بات کہ جو ان کو گھر موو کر دیا جائے یا وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں یا علاج کے لیے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو نہیں ہوا اس کا، اور خلاف توقع نہیں ہوا. بہت سارے لوگوں کو توقع تھی کہ جی یہ 2 دن میں جواب کر دے گا، 10 دن میں جواب کر دے گا، 4 دن یہ کوکین کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہی بات ہو رہی تھی نا کہ 8 دن یہ پلانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ڈرگ ہی ہے، اس کو نشے کی عادت ہے. ہی ہیز پرووڈ ایوریبڈی رانگ. دس از ناٹ دی وے. تو اس مضبوطی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قائم رکھا ہے. جیل میں اعصاب قائم رکھنا اور واقعی جیل کو کاٹنا تو مشکل تھا. تو اس وقت عمران خان اگر جیل سے باہر نہیں آتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن میں مزید مشکل پیش آ سکتی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک سانحہ یہ رہا ہے کہ عمران خان کے بعد، یعنی اگر عمران خان کو 1 منٹ کے لیے سین سے آپ ہٹائیں تو کوئی بھی لیڈر نہیں. ایسے ہی ہے. اب وہ بن نہیں سکا یا بننے نہیں دیا یا ڈیولپ نہیں ہوا، یا ایک جو عمران خان کا خواب تھا کہ پی ٹی آئی کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے، انہوں نے وہ بھی نہیں ہو سکا. پی ٹی آئی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی، بلکہ ایک پرسنالٹی کلٹ جو ہے وہ عمران خان کی ایک ٹال فگر جو ہے اس کے پیچھے وہ پوری پارٹی کھڑی ہے، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. ناؤ اٹ از پی ٹی آئی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے وداؤٹ عمران خان. نتھنگ. اٹس آئیدر عمران خان اور نتھنگ. سو تو اب ہے کیا کہ عمران خان ایک فگر ہے، پولیٹیکل بڑا فگر ہے، ایک پاکستان کی قوم ہے، اور بیچ میں سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جن کو آپ لیڈرز کہہ رہے ہیں، وہ اس حد تک لیڈرشپ پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ عمران خان کا 5% 10% نیم البدل بھی بن سکیں. سو وہ تو جب تک عمران خان کا آشیرواد ہے، ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے، تو وہ لیڈر ہیں. جس دن عمران خان نے ہاتھ ہٹا لیا، وہ نیل بٹا نیل، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی نہیں جا سکتے، وہ بھی نہیں جیت سکتے. وہ تو لیگیسی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اگر آپ یہ دیکھ لیں نا کہ جی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو، اس کے بعد آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، پھر فلانا، یہ وہ سارا ایک پورا نظام چل رہا ہے. اسی طرح نواز شریف کا بھی خاندان کا نظام چل رہا ہے. اسی سسٹم کے خلاف تو عمران خان نعرے لگاتے رہے ساری زندگی کہ یہ میں نے نہیں کرنا، اور اس نے واقعتاً کر کے بھی دکھایا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور بیوی بچوں کو انہوں نے سیاست میں نہیں آنے دیا. اب ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی بہنیں اور ان کی بیگم صاحبہ اور سب وہ سیاست میں تھوڑا بہت آتی ہیں. وہ بھی خان صاحب کو ریلیز کرنے کی حد تک. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب جب بھی ریلیز ہوں گے تو وہ جتنی بھی انوالومنٹ ہے ان کی بہنوں کی، ان کی بیگم صاحبہ کی، وہ اس کو پیچھے ہٹائیں گے. وہ ہی از ناٹ بلیور آف دس کہ وہ خاندانی پالیٹکس کو پروموٹ کریں. بٹ یہ پی ٹی آئی کی طاقت بھی ہے اور پی ٹی آئی کی کمزوری بھی ہے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مئی 2023 کے بعد آج تک آپ نے عمران خان سے کبھی کوئی رابطہ ہوا کسی بھی ذریعے سے؟ نہیں، کوئی ڈائریکٹ میرا رابطہ ان سے نہیں ہوا. انڈائریکٹلی بس کہہ لیں کہ سلام دعا کہتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے ملنے، تو میں نے کہا میرا سلام کہنا. تو سلام کا میں پوچھا کہ بھائی آپ نے سلام کہا تھا ان کو میرا؟ تو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اس سے کہنا کہ دیکھیں گے آرام سے بیٹھے. میں نے تو ابھی درخواست دی بھی نہیں.
یعنی ایک طرح سے آپ رابطے میں ہیں. لیکن آپ نے بھی پہلے بھی کہا میرے سوال کے جواب میں کہ پچھتاوا ہے, دکھ ہے پی ٹی آئی دکھ ہے, چھوڑنے کا, بہت دکھ ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ پاکستان تحریک اس میں استحکام پارٹی میں نہیں گئے. نہیں دیکھیں, میں نے تو کہیں بھی نہیں جانا. استحکام پارٹی کیا, میں نے پیپلز پارٹی میں بھی نہیں جانا, میں نے ایم کیو میں بھی نہیں جانا, میں نے کہیں نہیں جانا. میری تو سیاست ایک ابتدا سے تھی عمران خان کے ساتھ. پارٹی بننے سے پہلے 1993 سے میں ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہوا, اس کے بعد اب تک ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا. تو میں نے تو کہیں نہیں جانا. میں نے اگر سیاست کرنی ہے تو یہیں سے کرنی ہے, نہیں کرنی تو نہیں کرنی. اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آئے اور انہوں نے جو ہے پارٹی کو ری آرگنائز کیا, تو آپ اور آپ جیسے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے دباؤ میں ہی آ کر پارٹی چھوڑ دی تھی, عمران خان انہیں معاف کر کے پارٹی میں واپس لے لیں گے؟ آئی ڈونٹ نو, اس میں معافی کس چیز کی چاہیے. کچھ لوگ یا تو ان کو یقین آئے گا کہ یہ جو بات ہے, یہ پریشر تھا, ساری چیز تھی جو سسٹین نہیں کر سکے تو چھوڑنا پڑا, چھوڑ دی, یا ان کو نہیں یقین آئے گا. تو معافی کس چیز کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ غلطی تو کی نہیں. غلطی میری یہی غلطی اپنی ہے کہ وہ کمزوری تھی کہ پارٹی میں جس وقت ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے تھا, یہ چیز کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں کر پایا جس بھی وجہ سے. کوئی ہیلتھ کی وجہ سے نہیں کر پایا, کوئی بچوں کی وجہ سے نہیں کر پایا, کوئی کاروبار کی وجہ سے نہیں کر پایا, کسی کی اور کوئی وجوہات ہوں گی. ہر شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی طرح جیل چلا جائے, 1.25 سال جیل میں پڑا رہے. یہاں پہ لوگوں کے پاس 2 آپشن تھے, یا چھوڑ دیں یا کمپرومائز کر لیں. سو میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جو قیادت ہے وہ موسٹلی ٹو کمپرومائز ہے. سو ہوز بیک the one who chose. It was very difficult for me کہ میں پارٹی چھوڑ دوں. بہت آسان تھا کہ کمپرومائز کر کے میں بیٹھا رہا. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے جو ان کی موجودہ سچویشن ہے اور جو پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاست ہے, اس کے اوپر ہم نے ابھی بات کی ہے. ان سے بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے FIR.